Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to the Inside Scoop, आपका favorite show on finance, economics and business. पिछले हफ्ते once again Pakistan Stock Exchange made an all-time high. Benchmark KSE index ने 126,000 points intraday cross कर दिया and then gave a negative closing due to some profit taking, which is perfectly fine. KSE 100 एक weighted index जो कि back in 2023 was just at 40,000 points. आप लोग पूछ रहे होंगे कि KSE 100 है क्या? तो आपकी सबसे बड़ी कंपनी जो 100 सबसे बड़ी कंपनीज हैं, KSE 100 उनको ट्रैक करता है, लार्ज मार्केट कैप कंपनीज. जब उन कंपनीज के रेट्स ऊपर जाते हैं KSE 100 गोज अप इन वैल्यू, व्हेन रेट्स फॉल तो KSE 100 कम्स डाउन. याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट एक एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी नहीं है, राइट? इट्स फॉरवर्ड प्रोजेक्शंस. स्टॉक मार्केट एक फोरकास्ट है ऑफ व्हाट द इन्वेस्टर्स परसीव के करंट सिचुएशन और सिनेरियो किस तरह का होगा. तो KSE 100 2023 में 40,000 पॉइंट पे था और and now it's within the range of 120,000 and 130,000 points, right? तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो कहते हैं कि ये सारा आर्टिफिशियल है, मैनिपुलेटेड है, लेकिन ये केस नहीं है. पाकिस्तान में जब PMLN गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया और उसे नीचे लाए फ्रॉम 30% प्लस टू अंडर 1%, राइट? We're not talking about core inflation. तो उस ये स्पेस क्रिएट हुई जहां आप इंटरेस्ट रेट्स को नीचे ला सकते हैं, मतलब कि शरह सूद. Now remember कि शरह सूद is the cost of borrowing and profit on lending, right? तो जब आप इंटरेस्ट रेट कट करते हैं, इसका मतलब है कि लोअर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स और बैंक्स ने पैसा रीडायरेक्ट किया टुवर्ड हमारी स्टॉक एक्सचेंज, राइट? तो इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट पहले से ही ड्यू टू पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड बैड इकोनॉमिक कंडीशंस क्रिएटेड बाय द लास्ट गवर्नमेंट बहुत नीचे गई हुई थी. एंड एक फ्रेश इंजेक्शन एट एक्सट्रीमली डिस्काउंटेड प्राइस मिला उसे, एंड विद द PMLN गवर्नमेंट्स हार्ड वर्क वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस री इंस्टोर हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपवर्ड रैली शुरू कर दी और अभी भी मजबूत चल रही है हमारी रैली, राइट? So now it's one of the best performing stock markets पूरी दुनिया में. The Monetary Policy Committee of the State Bank of Pakistan is scheduled to meet today to decide the country's, it meant yesterday, to decide the country's key policy rate. State Bank ने announce कर दिया है कि monetary policy statement उसी दिन issue होगी via press release in its last meeting on May 5th. Monetary policy was reduced by 100 basis points, bringing it down to 11%, the lowest since March 2022 when the rate stood at 9.75%. This rate cut was a part of a larger easing cycle. State Bank Pakistan ने जून 2023 से अब तक 1100 basis points का total reduction किया है, down from a record 22%, showing a clear pivot toward monetary support. Inflation pressures ease हो गए हैं, especially due to आपकी lower food inflation, base effect की वजह से core inflation भी down हुई है. लेकिन in the month of May, CPI based inflation थोड़ा spike हुआ, it went up from 0.3% in April, 3.5% in May, लेकिन still way below आपके 2025 के जो levels थे. So State Bank is likely to look through this slight uptick. इंटरेस्ट रेट का जनरली बोरोइंग को चीपर करते हैं, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट दोनों को बूस्ट मिलता है. लोअर रेट्स ऑल्सो मेक स्टॉक्स मोर अट्रैक्टिव एज बॉन्ड्स यील्ड लेस. सो KSE में पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड हो सकता है, स्पेशली रेट सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक सीमेंट, ऑटोज, रियल एस्टेट कुड बेनिफिट सिग्निफिकेंटली. एंड अगर मॉनेटरी पॉलिसी रेट को लगे कि इन्फ्लेशन स्टिल मैनेजेबल है, देयर इज अ क्लियर स्पेस फॉर फर्दर रेट कट्स इन द कमिंग मंथ्स, मे बी इवन ब्रिंगिंग इट बैक टू सिंगल डिजिट्स. Global uncertainty अभी भी एक factor है. Trade tariffs, geopolitics pose challenges, especially what happened last week. Monetary policy may opt for a measured approach, लेकिन bias clearly dovish है. बजट की बात है तो बात अगर करें हम, तो फेडरल मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स एंड IT हैव जॉइंटली प्रपोज्ड अ रिविजन ऑफ द ई-कॉमर्स टैक्सेशन फ्रेमवर्क. अनाउंस किया कि नया फेडरल बजट फॉर 2025-2026 जो अभी आया था, बजट तो अनाउंस हो गया है, लेकिन बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर एमिंग फॉर 4.2% GDP ग्रोथ नेक्स्ट ईयर. लेकिन ई-कॉमर्स टैक्स प्रपोजल्स ने एक नई डिबेट खोल दी है. गवर्नमेंट ने 18% सेल्स टैक्स इम्पोज करने का प्लान दिया ऑन गुड्स सोल्ड थ्रू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स. उन्होंने जस्टिफाई किया कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म से कंपटीशन का सामना है और टैक्स कंप्लायंस इक्वल होनी चाहिए. इसलिए अब कोरियर और लॉजिस्टिक्स कंपनीज जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए डिलीवरी कर रहे हैं, उन्होंने ये 18% सेल्स टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना पड़ेगा उन्हें. फाइनेंस बिल 2025 के मुताबिक डिजिटल ऑर्डर्स और सर्विसेज पे 0.25% से 2% तक का डिजिटल एडिशनल टैक्स भी प्रपोज किया गया, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट. अगर किसी ने ₹10,000 तक का ऑर्डर दिया वाया मोबाइल या ऑनलाइन बैंकिंग, तो 1% टैक्स
above 10,000 till 20,000 2% tax, 20,000 के above 0.25% tax. कैश डिलीवरी पे भी कंज्यूमर टैक्स बेयर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स 0.25%, क्लोथिंग 1% एंड बाकी आइटम्स पे भी 1% ग्रोस अमाउंट टैक्स लगेगा. मिनिस्टर्स जाम कमाल खान एंड शज़ा फातिमा ख्वाजा ने जॉइंटली अपोज किया करंट फ्रेमवर्क को, कि कह रहे हैं कि एसएमईज और डिजिटल सेलर्स के लिए नया टैक्स रजीम बहुत हैवी हो सकता है. कॉमर्स मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट के मुताबिक पाकिस्तान के कॉमर्स सेक्टर 2024 में 7.7 बिलियन तक पहुंच गया है, विद 17% प्रोजेक्टेड एनुअल ग्रोथ टिल 2027. इस रैपिड ग्रोथ के मद्देनज़र एक हाई लेवल मीटिंग में जॉइंट नेटवर्क ग्रुप अनाउंस हुआ है, जिसमें आईटी मिनिस्ट्री का इनपुट भी होगा टू फाइनलाइज रिकमेंडेशंस ऑन टैक्सेशन, डिजिटल पेमेंट्स एंड वेंडर कंप्लायंस. ये ग्रुप की फाइंडिंग्स प्राइम मिनिस्टर को फॉर्मली प्रेजेंट की जाएंगी फॉर रिव्यू. जाम कमाल ने कंफर्म किया कि ई कॉमर्स पॉलिसी 2.0 ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है एंड कैबिनेट अप्रूवल के लिए सबमिट हो जाएगी सून. फाइनेंस बिल ने ई कॉमर्स को क्लियरली डिफाइन किया है, एनी सेल और परचेज कंडक्टेड डिजिटली थ्रू वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, कंप्यूटर सिस्टम्स और यूजिंग एनी फॉर्म ऑफ डिजिटल ऑर्डरिंग सिस्टम और ऑटोमेटेड इंटरफेस इज कवर्ड अंडर दिस फ्रेमवर्क. ये बजट क्लियरली दिखाता है कि गवर्नमेंट अब ई कॉमर्स को इनफॉर्मल नहीं समझ रही. इट्स मेन स्ट्रीम नाउ बीइंग रेगुलेटेड एंड टैक्स्ड अकॉर्डिंगली. लेकिन पॉलिसी मेकर्स अब प्रेशर में हैं कि बैलेंस करना है टैक्स को, उसकी इन्फोर्समेंट को विद ग्रोथ, सपोर्ट फॉर डिजिटल ई कॉमर्स. फाइनेंस बिल 2025 अब सिर्फ ई कॉमर्स टैक्सेशन का नहीं बल्कि यूथ के हवाले से भी क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है. पॉलिसी और एनालिस्ट और यूथ एडवोकेट्स कह रहे हैं कि इस बजट में पाकिस्तान के सबसे बड़ा डेमोग्राफिक ग्रुप जो कि 60% से ज़्यादा है, उनके लिए कोई डेडिकेटेड प्रोग्राम, फिस्कल इंसेंटिव या एम्प्लॉयमेंट रोड मैप नहीं दिया गया. बजट में ना यूथ एम्प्लॉयमेंट का जिक्र है, ना एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग के लिए कोई स्पेसिफिक एलोकेशन. अहमद, एक सीनियर इकोनॉमिस्ट, ने कहा कि हर साल 2 मिलियन से ज़्यादा यूथ वर्कफोर्स में एंटर करते हैं और उनके लिए स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट का ना होना इज़ अ ह्यूज पॉलिसी गैप. पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने यूथ की इम्पोर्टेंस को एक्नॉलेज की है और कहा है कि गवर्नमेंट इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी. उन्होंने फ्रीलांसर्स की $400 मिलियन कंट्रीब्यूशन का भी जिक्र किया है, लेकिन उनका स्टांस क्लियर था, प्राइवेट सेक्टर को लीड लेना होगा. लेकिन क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट अभी भी अनडिफाइंड है. फिस्कल टर्म्स में ज़्यादातर रिफॉर्म्स टैक्स कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट पर फोकस्ड है, जबकि यूथ के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रैक्टिकली कोई नया फ्रेमवर्क नहीं है. एजुकेशनल सेक्टर में कुछ इनडायरेक्ट मेजर्स ज़रूर हैं, जैसे कि टैक्स एग्जेम्पशंस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड एजुकेशनल नॉन प्रॉफिट्स, लेकिन ये लीगल पॉलिसीज़ हैं. स्किल बेस्ड एजुकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए कोई डेडिकेटेड एलोकेशन नहीं की गई, जबकि ये एरियाज़ लेबर मार्केट के लिए मिसमैच एड्रेस करने के लिए क्रूशल हैं. HEC का डेवलपमेंट बजट भी ₹61 बिलियन से कट होकर 39 बिलियन हो गया है, जो क्लियरली हायर एजुकेशन और यूथ को अपॉर्चुनिटी देने से एक सेटबैक है. ई कॉमर्स रिफॉर्म्स तो अग्रेसिवली पुश किए गए हैं, 18% सेल्स टैक्स, कंप्लायंस बाय लॉजिस्टिक्स, डिजिटल ट्रांजैक्शन लेयर टैक्सेस, लेकिन डिजिटल सेलर्स, फ्रीलांसर्स और यूथ लेड स्टार्टअप्स के लिए कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव या सपोर्ट मैकेनिज्म नहीं आया. ना टैक्स हॉलीडे, ना रिड्यूस्ड रेट्स, ना इंक्यूबेटर फंड्स. एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस वक्त यूथ इकॉनमी के लिए उनको एम्पावर करने के बजाय उन पे इन्फोर्समेंट का प्रेशर ज़्यादा डाला गया है. FBR को नॉन फायरर्स के बैंक फ्रीज करने के और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र रोकने तक की अथॉरिटी मिल गई है. यानी कि जिस ई कॉमर्स स्पेस में यूथ का सबसे ज़्यादा हिस्सा है, वहाँ कंप्लायंस का लोड बढ़ गया है, लेकिन इंसेंटिव्स बिल्कुल भी नहीं है. ये इम्बैलेंस डिस्करेज कर सकता है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप रादर देन प्रमोटिंग फॉर्मलाइजेशन. एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेवरेज करना है तो टारगेटेड पॉलिसी नीडेड है. टैक्स रिलीफ फॉर यूथ, स्टार्टअप्स, हायरिंग इंसेंटिव्स, फ्रीलांसर रजिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, नेशनल लेवल एंटरप्रेन्योरशिप फंड्स, समथिंग इज़ नीडेड. फिलहाल तो फाइनेंस बिल 2025 पार्लियामेंट में अंडर डिबेट है एंड जून एंड तक पास होने का चांस है, लेकिन अगर इसमें यूथ सेंटर्ड रिविजन्स नहीं आई तो बजट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ साथ अलाइन नहीं करेगा एंड पाकिस्तान की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट साइड लाइन कर दिया जाएगा, विच इज़ आवर यूथ.
So stay with us. We're going to take a very short break. Break के बाद जब हम वापस आएंगे, we have a friend of mine on the show, someone who has a financial advisory, someone who is very important to our stock market. एक ऐसे शख्स जिनकी अपनी education का जो वो हिस्सा डालते हैं in the education of investors, I think is very important. We will have with us Mr. Abdul Rahman Najam. So stay with us. कहीं नहीं जाइएगा. आप देख रहे हैं The Inside Scoop and I'm Mashal Khan. Assalamu alaikum everyone, welcome back to the Inside Scoop. Break pe jaane se pehle I let you guys know that we have a friend of mine on the show today, someone who I think is one of the greatest assets to our stock market. एक ऐसे शख्स जो single-handedly अपनी team के साथ at ARN Financials is doing so much work, especially in investor education. इनका अपना YouTube channel भी है, where they share such great information. They teach so well. So I have with me Mr. Abdul Rahman Najam. Thank you so much for being on the show. Thank you so much for the invitation. No, it's always a pleasure having you. And सबसे पहले we will come to the federal budget, but before that we need to talk about कि पिछले हफ्ते जो हुआ है between Iran and Israel. तो naturally we saw the market taking a lot of correction, right? लेकिन correction तो obviously ये वो measures होते हैं, panic measures होते हैं जो हमारे investors करते हैं. Actually, how does the conflict affect oil prices? How will it affect different sectors in our market? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, कभी भी कोई वॉर होती है उसमें जो ह्यूमैनिटी का लॉस होता है ना, दैट इज़ द बिगेस्ट लॉस. सो बट इसको अगर हम थोड़ा सा इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिस इज़ नॉट समथिंग विच हैज़ एस्केलेटेड टुडे. यानी कि पिछले 1.5 साल से ये एस्केलेशन चल रही है. इट इज़ जस्ट अ स्टेप अप इन दैट एस्केलेशन. सो ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट्स में, पाकिस्तानी मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है रिलेटेड टू द मिडल ईस्ट क्राइसिस, दैट इज़ ऑलरेडी प्राइस्ड इन. लोग उसके बारे में जानते हैं, इसमें डिफरेंट इवेंट्स होते रहते हैं और उसको फिर लोग अपनी एनालिसिस में इनकॉर्पोरेट करते हैं. इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, जब भी कोई क्राइसिस होता है स्पेशली रिलेटेड टू वॉर, सो आपको उसको बाइफर्केट करना होता है बिटवीन द इकोनॉमिक साइड एंड द पॉलिटिकल साइड. तो जो 2-3 मुल्क डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उनकी मार्केट्स पे पॉलिटिकल एंड रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी जो है ना वो आता है. यानी कि जब पाकिस्तान और इंडिया का हुआ था तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कोई भी नहीं था. यानी कि कोई भी इंडस्ट्री अफेक्ट नहीं हो रही थी, ट्रेड हम लोग इंडिया से करते नहीं थे, बट दैट अनसर्टेनिटी एलिमेंट शोड इन द मार्केट्स एंड दैट इज मोर पावरफुल. जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है उस वॉर की वजह से दुनिया में जो भी ग्लोबल चेंजेस आते हैं उसका अफेक्ट पूरी दुनिया को होता है. जैसे ट्रम्प टैरिफ्स के टाइम पे ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई थी, इस एस्केलेशन से ऐसे लगता है कि ऑयल प्राइसेस टेम्परेरली ऊपर जाएंगी. बट हमने इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पे अगर देखें, ऑलरेडी 2 मार्केट्स जो ऑयल सप्लाई करती हैं, रशिया एंड ईरान, आर ऑलरेडी आउट ऑफ द फॉर्मल मार्केट. तो कोई भी ऐसा अगर शॉक आता है इनकी तरफ से तो हमें ये भी सोचना होगा इन कंट्रीज़ पे ऑलरेडी सैंक्शंस लगे हुए हैं और इसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस हैं उसमें इनकी लैक ऑफ प्रोडक्शन इज़ ऑलरेडी प्राइस्ड इन. सो इसमें मेन रोल होगा सऊदी अरेबिया का, क्योंकि आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले यूक्रेन ने भी रशिया पर अटैक किया था. तो सऊदी अरेबिया एंड रशिया कैसे इसको रिएक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्शन लेवल्स इन द नेक्स्ट 1 to 2 months, वो डिटर्मिन करेगा कि ये ऑयल प्राइसेस एक टेम्परेरली अपवर्ड्स गई हैं या फिर ये जो है थोड़े टाइम के लिए अब ऊपर ही रहेंगी. द गुड थिंग इज़ ऐसा लगता है कि यूएस और सऊदी अरेबिया के रिलेशन जिस साइड पे गए हैं इन द लास्ट 2-3 months, एक इनफॉर्मल अग्रीमेंट हो गया है कि पहले जैसे ओपेक का टारगेट होता था ऑयल प्राइसेस को 80+ रखना, बट अब इट लुक्स लाइक कि वो भी अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहे हैं. और यूएस की भी जो गवर्नमेंट है उनका भी पॉलिटिक्स और इन्फ्लेशन के जो सारे आउटलुक है, एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें शायद $60 to $70 के बीच में ऑयल रखने की ज़्यादा चांसेस हैं. सो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए अगर ऑयल प्राइसेस 80+ 90 की रेंज में जाती हैं वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है. बट ऐसा लगता है क्योंकि ये एस्केलेशन एक ऑलरेडी डेवलप्ड सिचुएशन में एक स्टेप अप है और एक न्यू डेवलपमेंट नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट 1 to 2 weeks में चीज़ें जो है थोड़ी सी कूल डाउन हो जाएंगी. Okay, and for example, if prices do go in toward the higher range, right? तो कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे? सबसे ज़्यादा अफेक्ट ना पाकिस्तान की इकोनॉमी होगी और उसका रीज़न ये होता है कि हाईएस्ट बिल ऑन द इम्पोर्ट बिल. इम्पोर्ट बिल आपका बढ़ जाता है, आपकी ऑयल प्राइसेस आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी थोड़ी सी जो है इंक्रीज़ हो जाती है. सो कोई सेक्टर अगर उसको पॉजिटिव अफेक्ट हो भी रहा होगा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, उनको ना एक थोड़ा सा कम पी रेशो मिलना शुरू हो जाता है. And this is what we saw in 2022, 2023. But that's always a good opportunity to enter the market, right? Absolutely. पाकिस्तान की ओवरऑल पिछले 2-3 महीनों में इतनी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, बट पहले ट्रम्प टैरिफ्स आए,
پھر پاکستان انڈیا وار آئی اور اب یہ وار آ گئی, تو یہ اس کو ایک طرح سے ایک اسپرنگ ہے جس کو یہ کمپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ اوور آل آؤٹ لک آن دا پاکستانی مارکیٹ از ویری نیگیٹو. پھر بھی اگر آپ نے ایک چیز فالو کرنی ہے ان دا نیکسٹ 2 weeks, آپ دیکھیں جو امپورٹنٹ آئل پروڈیوسرز ہیں رشیا اینڈ سعودی عربیہ, وہ اس ڈیولپمنٹ سے کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں آتی کہ وہ اپنی آئل پروڈکشن جو ہے اس کو کرٹیل کر رہے ہیں, تو موسٹ پرابلی دس ایسکلیشن ول ڈائی ڈاؤن. So basically, the Pakistan Stock Exchange just has 2 things. Either it is giving you great capital gains or it's giving you a good opportunity. There's never a negative in the stock exchange. نہیں, پاکستان کا بل مارکیٹ فریم ورک بھی جو ہوتا ہے, جب میکرو انڈیکیٹرز اچھے ہوتے ہیں سو بہت اچھے ریٹرنز آتے ہیں, اور اس میکرو انڈیکیٹرز میں آئل پرائسز بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. صرف ایک یہ رسک ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ دیر از نو ادر رسک related to the Pakistan stock market. تو میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ عبد الرحمان has his own financial advisory company by the name of ARN Financials, and they essentially are a SCCP registered licensed advisory, right, which is what I keep telling my audience about, because کہ آپ لوگ چیک کیا کریں. So these guys are like tick marked big time, have all the licenses and they're legally allowed to do this, right? تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ لوگ بیئر مارکیٹ سے بہت ڈرتے ہیں, رائٹ؟ تو آئی وانٹ ٹو نو کہ ابھی ہماری بل رن تو ریسنٹلی دا لاسٹ 18 months, رائٹ, دیٹ ہیز بن دا بل رن. اس سے پہلے ہاؤ وڈ یو نیویگیٹ آپ کی جو کلائنٹیل ہے, آپ ان کی ٹریڈنگ کس طرح سے ان کے پورٹ فولیوز نیویگیٹ کرتے تھے تاکہ دے وڈ ریمین ان پروفٹ؟ دیکھیں, اس میں ہم لوگ سب سے پہلے تو سوچتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی چیزیں چل رہی ہیں اس کے حساب سے بیسٹ ایسیٹ کلاس کون سی ہے, اینڈ رائٹ ناؤ دیٹ از دا اسٹاک مارکیٹ. لانگ ٹرم میں بھی اسٹاک مارکیٹ کے سب سے اچھے ریٹرنس ہیں, سو دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ. پھر ہم سیکنڈ اسٹیپ پہ دیکھتے ہیں کہ کون سے سیکٹرز جو ہے جس میں سب سے زیادہ اپ سائڈ ہے. اب اس میں اوور آل میکرو اکانومی کا بھی رول ہوتا ہے کہ لیٹ سے انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہے ہیں, سکلیکلز کو تھوڑا سا ٹیل ونڈ مل جاتی ہیں, بٹ اسٹیبل سیکٹرز میں بھی بہت دفعہ ایسی اپرچونیٹیز آتی ہیں کہ ادھر بھی بہت اچھے گینز بن سکتے ہیں. تو آپ کو جو بزنس کی بیک اینڈ ہوتی ہے اس کو بھی بہت جو ہے نا صحیح طریقے سے سمجھنا پڑتا ہے. ایک ایگزامپل ہے فرٹیلائزر سیکٹر کو سب اسٹیبل سیکٹر سمجھتے ہیں, بٹ لاسٹ 1 year میں ایک کمپنی نے بہت زیادہ ریٹرنس دیے ہیں, ایک کمپنی نے ماڈریٹ ریٹرنس دیے ہیں, کیونکہ ان کی بیک اینڈ اکنامکس آف گیس سپلائی واز ڈفرنٹ. اس کی وجہ سے اس کمپنی کی ارننگس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈفرنٹ ہو جاتی ہیں. سو ہم اس کو اسٹیپ وائز لے کے چلتے ہیں. سب سے پہلے ڈیسائڈ کرتے ہیں سب سے اچھی ایسیٹ کلاس کون سی ہے, پھر دیکھتے ہیں سب سے اچھے سیکٹرز اور کمپنیز کون سی ہیں, اور اس میں ہمارا پرنسپل ہے انویسٹ ان واٹ یو فلی انڈرسٹینڈ. جس کمپنی میں بھی انویسٹ کرنا ہے یو شوڈ نو اس کی بیک اینڈ, اس کی ڈیمانڈ سائڈ, اس کی ایوری تھنگ, اس کی فیوچر ارننگس کیا ہوں گی, اور کیا کیا ایسے رسکس ہیں جو کہ لیٹ سے کسی دن کوئی ایسی اناؤنسمنٹ آ جاتی ہے, اس اناؤنسمنٹ کے بعد بزنس جو ہے سلولی ڈائی ڈاؤن کرتا ہے. تو اس کو بھی آپ کو جو ہے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اگر کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جائے کہ اس بزنس کا جو ہے وہ ایک سلو ڈیتھ کی طرف جا رہا ہے, جیسے کہ لاسٹ ایئر ایکسپورٹرز پہ ٹیکس لگ گیا تھا. شروع میں لوگوں کو اتنی ریکگنیشن نہیں ہوتی, بٹ اب سب نے 1 سال میں دیکھا ہے کہ کیسے ان کے شیئرز جو ہیں وہ سلولی اسٹیگننٹ ہیں. سو آپ کو امپورٹنس آف ڈیولپمنٹس کو بھی ریکگنائز کرنا ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسی ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جس کا نیگیٹو امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, بٹ اس دن پرائس میں اتنا زیادہ نہیں آئے گا, یا پہلے مہینے میں اتنا زیادہ نہیں آئے گا, کیونکہ لوگوں کی اتنی ان ڈیپتھ نالج نہیں ہوتی. تو ہم لوگ اسی چیز میں انویسٹ کرتے ہیں جس کو وی انڈرسٹینڈ فلی. ڈیفینیٹلی. تو ناؤ لیٹس کم ٹورڈ ہمارا فیڈرل بجٹ دیٹ کیم. Beautiful budget in regards to the stock market, right? Aapki debt is going to be taxed higher, 20%. Stock market wahin basically government bhi aapko keh rahi hai ki ab aap right asset class mein aa jaye. Basically, pata hai, genuinely I felt like I was thinking کہ اسٹاک مارکیٹ کا کون سا بندہ بیٹھا ہوا تھا جب یہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا, بیکاز اٹ فیلٹ سو پرسنل فار می, رائٹ. وین اٹ کیم آؤٹ, میں کبھی ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ پاکستان میں, ایز ویو ڈسکسڈ بفور, ہماری اتنی نگلیکٹڈ مارکیٹ ہے, رائٹ. اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم آئی فیل لائک کہ اسٹاک مارکیٹ کو پش کیا گیا ہے, ایکویٹیز کو پش کیا گیا ہے, شیئر ہولڈنگ کو پش کیا گیا ہے. The concept of ownership of public limited companies has been pushed. You are pushing investors out of safe haven areas of investment toward more risky, but you're incentivizing it in a certain way, right? And last week میں ایک show دیکھ رہا تھا of FPR chairman. He was on a prime time TV show. He was saying کہ ہم نے through taxation پروموٹ کیا ہے لوگوں کو کہ وہ بزنس اونرز کے ساتھ پارٹنر بنے. یار یہ تو سو آل دا ایفرٹس یو آر ڈوئنگ, اس سے جو ہے لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے.
اگر وہ صرف یہ کہتے کہ ہم نے اس کو ٹیکس کیا ہے, ایکوٹیز کو پروموٹ کیا ہے, بٹ ہی از ایکچولی سیئنگ آن لائیو ٹیلی ویژن کہ ٹیکسیشن کے تھرو ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بزنسز میں پارٹنرشپ کریں. یعنی کہ وہ بھی اسٹاک مارکیٹ کو سٹا مارکیٹ نہیں سمجھتے, وہ اس کو ایک پلیٹ فارم سمجھتے ہیں جہاں آپ ایکول پارٹنرز بن سکتے ہیں ود دا ٹاپ بزنس مین آف پاکستان. اس میں آپ کو اور مجھے کریڈٹ دوں گی. ہم نے اتنے پیارے طریقے سے ہائی لائٹ کی ہیں چیزیں, پوری اتنی کوشش کی, ہم اتنی محنت کرتے ہیں اپنے انڈیویجول پوڈ کاسٹ پہ, اپنے انسٹاگرامس پہ, آپ کا ٹویٹر which has such a huge following, right? And I think all of those efforts of all of those people who are working in the capital markets actively, right? Finally with this bull run it has been highlighted. And especially لوگوں کو یہ چیز سمجھ آئی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ از ناٹ اے پلیس ٹو گیمبل. اٹس این ایکچوئل پراپر ایریا ویئر یو کین میک گریٹ ریٹرنس فرام منیمل انویسٹمنٹ. یعنی آپ اپنا خود بزنس اسٹارٹ کریں, اتنے اس میں رسک ہوتے ہیں. ایک آلریڈی اسٹیبلش بزنس جس کی 10-20 سال کی ہسٹری ہے, وہ گروتھ بھی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اور آپ کو اتنی اچھی پرائس پہ مل رہا ہے. سوچیں آپ خود وہ اگر بزنس اسٹیبلش کریں گے, اس سے زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ ایکسپینسو پڑے گا. دیٹ از دا بیوٹی آف پاکستان اسٹاک مارکیٹ. تو بہت لوگ نا, آپ کو بھی آئی ایم شیور یہ کویشچنز آتے رہتے ہوں گے کہ سر میم میرے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے, میرے پاس صرف 5,000 روپے ہیں, 10,000 روپے ہیں, 20,000 روپے ہیں, اینڈ تو پیپل جسٹ ڈیسائڈ ناٹ ٹو انویسٹ دیٹ انسٹیڈ دیر, لے کہ ہم صرف 20,000 روپے 10,000 روپے مہینے کا افورڈ کر سکتے ہیں. واٹ وڈ یو لائک ٹو سے ٹو پیپل لائک دیٹ؟ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کی ایک اور بیوٹی ہے کہ دیٹ از فار ایوری ون. یعنی کہ آپ کے پاس 1 بلین روپیز ہیں یا آپ کے پاس 5,000 روپیز ہیں, آپ کی ٹریٹمنٹ ایکول ہوگی. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ آج میرے پاس ایٹ سے میں 5,000 سیو کر سکتا ہوں ہر مہینے, اس سے زیادہ میں سیو نہیں کر سکتا, ان کے لیے بھی آپ ہر مہینے لیٹ سے اگر 5,000 سیو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اگلے سال آپ کی سیلری بڑھے گی, آپ تھوڑے سا اس اماؤنٹ کو بڑھا دے گا, 10% سے بڑھا دے گا جو انفلیشن ہوتی ہے, اور اس کو آپ اگر لیٹ سے اپنی ریٹائرمنٹ پلان کر رہے ہیں نیکسٹ 25 ایئرس کے لیے, آپ یہ سیونگ جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں کرتے رہیں گے. اور جو اسٹاک مارکیٹ کا ایوریج ریٹرن ہے لاسٹ 20-25 ایئرس کا, دیٹ از اراؤنڈ 18 to 19%. تو یہ جب یہ کمپاؤنڈنگ ہوگی تو آپ کی یہ ساری سیونگز آپ کو 25 ایئرس بعد 5 کروڑ روپے دیں گی. چلیں اس 5 کروڑ کی ویلیو آج کے 5 کروڑ کے برابر نہیں ہوگی, بٹ اراؤنڈ 50 لاکھ سے 1 کروڑ کے بیچ میں تو ہوگی. اب دیکھیں ایک بندہ جو صرف 5,000 سیو کر سکتا ہے مہینے کے لیے, اس نے بھی ایک ریزنیبل لیول آف سیونگ جو ہے ایکومولیٹ کر لی. سو یہ جو پارٹیسپیشن بیریئر ہے ان اسٹاک مارکیٹ, دیٹ از ویری لو. اور آپ 2-3 سال بھی کر کے دیکھیں گے نا, جب آپ کا تھوڑا سا پورٹ فولیو اسٹیبلش ہوگا, آپ کے پاس ڈویڈنڈس آنے شروع ہوں گے, تو آپ کے پاس اپرچونیٹی ہوگی کہ آپ اس کو کیش آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے اتنے اچھے ریٹرنز آ رہے ہیں اور میری ریٹائرمنٹ اتنے اچھے طریقے سے پلان ہو رہی ہے کہ آپ اس میں ری انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں پھر, اور اماؤنٹ بھی بڑھا دیتے ہیں پھر. اینڈ بیکاز ایک دفعہ آپ کا دماغ اس چیز کی طرف آ جاتا ہے نا, آئی ایم شیور یو ایکسپیرینس, بیکاز آئی آلسو ایکسپیرینس دس پرسنلی. میں جب بھی کوئی چیز خریدنے کے لیے آئی آلویز تھنک should I invest this money instead? You know what I mean? Like I will never travel business class. So I'm like it's a 12 گھنٹے کی flight, 7 گھنٹے کی flight. Invest that money and I'd rather invest it, 7 گھنٹے گزار لوں گی economy والی سیٹ میں, مسئلہ ہی نہیں ہے, no problem. You know what I mean? Yes, I don't want to buy designer bags, I don't want to buy designer shoes. And I think this narrative is very important کہ you know log often just to impress people and make other people feel like they have a lot, they try to show that okay I spent so much money on this. Genuinely میں جو سب سے زیادہ امپریس ہوتی ہوں لوگوں سے وہ تب ہوتی ہوں when they're like oh yeah I have this much shareholding. I'm like oh my god yes, this much savings, this much investments. اس کا سب سے اچھا کوٹ جو مجھے لگتا ہے نا, people buy things they do not need for people they do not want to associate. یعنی کہ وہ لوگ جن سے آپ اتنے کلوز بھی نہیں ہوتے, ان کو امپریس کرنے کے لیے آپ وہ چیزیں خریدتے ہیں جس کی آپ کو خود بھی ضرورت نہیں. بیسکلی سو ٹو نیو پیپل ہو آر ٹرائنگ ٹو انٹر دا مارکیٹ رائٹ, بہت انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں کہ کہاں سے شروع کریں, بیکاز obviously ہم بھی ہر جگہ سے انفارمیشن اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم ایکیومولیٹ کر کے جب بات کرتے ہیں تو ہم رینڈم چیزوں کو ریفرنس کر رہے ہوتے ہیں. سو فار نیو پیپل اٹ کین بی ویری انٹیمیڈیٹنگ رائٹ. تو ہاؤ وڈ یو ٹیل سم ون جس کو زیرو نالج ہے اباؤٹ کیپٹل مارکیٹس, اکانومی, نتھنگ رائٹ, بٹ دے وانٹ ٹو اسٹارٹ دیئر انویسٹمنٹ جرنی, وہ کہاں سے شروع کریں؟ اچھا اس میں میں اپنی جرنی کا بھی تھوڑا سا ریفرنس دوں گا. میں نے بھی جب اپنی ساری نالج گیدر کی نا, وین آئی واز ان یونیورسٹی آف وارک, وہاں پہ لوگ انویسٹ کرتے ہوتے تھے, تو دے یوز ٹو ٹیل می کہ جب آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں نا تو آپ اس اکانومی کے جو ٹاپ بزنس ہوتے ہیں اس میں پارٹنر بن جاتے ہیں, اور آپ کو کوئی کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اور وہ مجھے بتاتے ہوتے تھے کہ دنیا میں آپ کوئی بھی ملک اٹھا کے دیکھ لیں, نمبر 1 ریٹرنز لانگ ٹرم میں اسٹاک مارکیٹ ہی دیتی ہے. بٹ وین آئی یوز ٹو کم بیک, گھر میں سب کہتے تھے ہم تو جس کو بھی جانتے ہیں اس کا نقصان ہوا ہے. سو وین آئی کیم بیک ان 2015 تو میں نے پورا دیکھا کہ لانگ ٹرم میں اسٹاک مارکیٹ کے ریٹرنس تو بہت اچھے ہیں, لیکن لوگ جو ہے کہتے ہیں ہمارا نقصان ہو گیا, بیکاز دے آر انوالوڈ ان ٹریڈنگ. وہ
ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے ویئر دے کین بیکم ایکول پارٹنر ود ٹاپ بزنس مین آف پاکستان. یعنی کہ آپ میزان بینک میں ایکول پارٹنر بن سکتے ہیں, آپ لکی سیمنٹ میں ایکول پارٹنر بن سکتے ہیں, بٹ انسٹیڈ دے چوز کہ وہ صرف ایک مہینے کے لیے ان کے ساتھ پارٹنر بنتے ہیں. اب ایک مہینے میں جو بھی نیوز آ رہی ہوتی ہے اس کے حساب سے شیئر پرائس اوپر ہوتی رہتی ہے, نیچے ہوتی رہتی ہے. بٹ اگر آپ کسی کے ساتھ بھی لانگ ٹرم اس کا شیئر ہولڈ کریں گے تو جو اس اونر کے ریٹرنز ہوں گے آپ کے بھی وہی ریٹرنز ہوں گے. آپ پاکستان کی ایگزامپل لے لیں, ہم لاسٹ 26 ایئرس ہم لیٹ سے 1999 سے اسٹارٹ کرتے ہیں. پاکستان میں پہلے ملٹری رول تھا, انڈیا کے ساتھ ٹینشنز ہوئیں 2006 میں, پھر اس کے بعد جو ہے پولیٹیکل گورنمنٹ آ گئی, پھر پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیا, کورٹ سے ریلیٹڈ موومنٹس بھی ہوئیں, پھر ایک اور پولیٹیکل پارٹی آ گئی, ان کا بھی پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیا, پھر ایک اور پارٹی آئی, 3 پارٹیز آئیں, ملٹری رول آیا, الیکشنز جو ہیں ڈیلے ہو گئے. لیکن رزلٹ کیا تھا, جو انڈیکس ایک ایوریج کمپنی پاکستان میں اگر اس کی ویلیو 1000 روپے تھی, آج وہ 1,25,000. یعنی اگر آپ نے 1 لاکھ روپے انویسٹ کیے ہوتے اور بس جو ہے چپ کر کے آپ بیٹھ جاتے, ہر سال تھوڑا سا اپنا پورٹ فولیو ایڈجسٹ کر لیتے ان این ایوریج کمپنی. یہ کسی اچھی اپنی مرضی کی کمپنی کی ایگزامپل نہیں دے رہے ہم لوگ, یہ ہر کوئی کر سکتا ہے. ہم نے اس پہ ایک یوٹیوب پہ ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے کیسے آپ ہر سال 5-10 منٹ لگا کے یہ ریٹرن جو ہے ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. تو 1 لاکھ روپے آپ کے 1,20,00,000 روپے ہو جاتے ہیں اوور لاسٹ 25 ایئرس. اور لاسٹ 25 ایئرس میں پاکستان کی اکانومی کوئی بہت اچھی نہیں رہی, پھر بھی جو ٹاپ بزنس مین ہے دے نو ہاؤ ٹو آپریٹ ان دا پاکستان اکانومی. ان کو پتہ ہے پروفٹ کیسے بنانا ہے, تو آپ ان کے ساتھ ایکول پارٹنرز بن سکتے ہیں. ٹاپ بزنس مین پوری دنیا میں, امریکہ ہو UK ہو, انہوں نے پروفٹ بنانا ہے. آپ یہ مائنڈ سیٹ اگر اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے تو آپ بھی یہ جو ویلتھ کریشن ہے کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی جو ہم نئے ہائز بنا رہے ہیں, ڈو یو نو ناؤ اسپیشلی آفٹر دا فیڈرل بجٹ, FDI از آئنگ اس لاٹ. فیڈرل بجٹ پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. فیڈرل بجٹ میں نا 3-4 چیزیں بڑی ریولیوشنری ہوئی ہیں. فرسٹ, ایک تو بہت سالوں بعد جو ہے نا سیلری کلاس پہ ٹیکس جو ہے وہ کم ہوا ہے. اب اس کو لوگ زیادہ تر اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ ٹیکس کتنا کم ہوا ہے, اور اس پہ بھی تھوڑی سی ابھی انسرٹنٹی چل رہی ہے کہ ایگزیکٹ پرسنٹیج کیا ہے, وہ بھی فائنلائز ہو جائے گی. بٹ اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے انفلیشن, کہ انفلیشن کتنی اور آپ کی سیلری کتنی بڑی. پچھلے 3 سالوں میں 25-30% انفلیشن ہوتی تھی, آپ کی سیلری 10% بڑھتی تھی, یعنی کہ آپ کی جو ہے ریئل انکم کم ہو رہی ہے. اب پچھلا پہلا سال ایسا گزرا ہے کہ انفلیشن واز 5% اور سیلریز جو ہے وہ 10% سے انکریز ہوں گی. تو اس سے آپ کی جو ہے ریئل انکم بڑھے گی. سیکنڈلی, بہت ریولیوشنری اسٹیپ لیا ہے اس دفعہ گورنمنٹ نے, اور ڈیوٹیز ریڈیوس کی ہیں. آلموسٹ 200 سے 300 بلین روپیز کی امپورٹ پہ ڈیوٹیز کم ہوئی ہیں, اور اس کا فائدہ کمپنیز کو ہی ہوگا. کمپنیز کی ایکسپورٹ کمپیٹیونیس بڑھے گی. فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں بہت زیادہ ڈیوٹیز جو ہے ریڈیوس کی گئی ہیں. اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ اوبیسلی ٹائم لگتا ہے, آپ کو دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کے اپروولس دینے ہوتے ہیں, لیکن اس انڈسٹری کی ایکسپورٹ کمپیٹیونیس کافی زیادہ امپروو ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک سب سے ریولیوشنری اسٹیپ جو میں کہوں گا, جو کہ میں خود ابھی تک ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا, وہ پچھلے آپ 7 سال دیکھ لیں, جب بھی فیڈرل بجٹ بنتا تھا انڈر دا IMF پروگرام, تو وہ جب کہتے تھے کہ نیکسٹ ایئر ہم نے لیٹ سے 2,000 ارب روپے کے ایکسٹرا ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, اس میں سے وہ کہتے تھے اگر آپ انفورسمنٹ کے تھرو اس کا کچھ پورشن ہمیں کہیں گے نا کہ آپ کلیکٹ کر لیں گے بائی فالوئنگ دا بزنسز اور ان کے جو ہے ٹیکس ایویژن کو روک کے, تو IMF کہتا تھا نو, ہم یہ الاؤ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا ریکارڈ اتنا برا ہے. اس سال پہلی دفعہ انہوں نے الاؤ کیا ہے کہ نیکسٹ ایئر جو آپ کا ٹیکس انکریز ہے اس میں 300 to 400 بلین آپ انفورسمنٹ کے تھرو جو ہے کلیکٹ کریں گے. اور اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ انہوں نے لاسٹ ایئر میں کر کے دکھایا ہے. سو لاسٹ ایئر میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ انٹیکس سیکٹرز ہیں, بٹ ریٹیل لیول پہ بھی اور شوگر سیکٹر میں بھی FBR چیئرمین خود بتا رہے تھے تھوڑے دن پہلے کہ انفورسمنٹ کے تھرو ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے. اور اسی وجہ سے IMF نے الاؤ کیا ہے کہ نیکسٹ ایئر جو آپ کا ٹیکس انکریز ہے اس کا کچھ پورشن ہم آپ پہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ان ٹیکسڈ سیکٹرز کو تھوڑا سا ٹیپ کر کے ادھر سے ٹیکس کلیکشن سٹارٹ کریں گے. یہ بہت ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے. Definitely. Well, Abdurrahman, with that we are out of time, but it is always such a pleasure to have you, and thank you for always sharing so much insight. You're one of the few guests we have جو بالکل layman language میں you know like they explain to the audience کس چیز کا مطلب آسان نہیں ہوتی ہے سمجھنے میں ان لوگوں کے لیے. اسٹاک مارکیٹ ہے بہت آسان, بٹ لوگوں نے اس کو اپنی ٹرمینالوجی سے جو ہے نا بہت مشکل بنایا ہوا. Definitely, but he also has a YouTube channel. What is the name of your YouTube channel? عبدالرحمان نجم. Okay, it's by the name of Abdurrahman Najam. Okay, so check it out. وہاں انہوں نے ڈیٹیل میں بہت ایجوکیشنل کانٹینٹ لگایا ہوا ہے. We have a podcast episode together on my YouTube, which is Mashal Khan. So do check out both these pages. I'm sure you'll learn so much from him, and I will have you on the show, inshallah, very soon, whenever you would be able to make it. Thank you so much for being with us. اور آپ لوگوں سے ملوں گی کل صبح. Till then, take care. خدا حافظ.